بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کے 25ویں لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی. ہم پرولوگ پروگرامنگ لینگویج کے سینٹیکس اور اس میں پروگرامنگ پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے یہ دیکھا کہ پرولوگ میں بیسک پروگرامنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے. پرولوگ میں کسی بھی پروگرام کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ جو پریڈیکیٹس کا حصہ ہوتا ہے، اس میں یہ ایک طرح سے آپ کی سمجھ لیں کہ ہیڈر فائل ہے، جو ہمارے پیٹرنز جو ہم نے پروگرام میں استعمال کرنے ہیں، یہ ان کی اسٹرکچر کے بارے میں آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ والے پیٹرنز ہوں گے، اس میں یہ اس طرح کے پیرامیٹرز ہوں گے اور اس طریقے سے یہ استعمال کیے جائیں گے. دوسرا ہمارا جو سیکشن ہے پرولوگ کے پروگرام میں، وہ کلوزز کا سیکشن ہے. کلوزز میں ہم اپنے فیکٹس اور اپنے رولز ہم بیان کرتے ہیں اور دیتے ہیں، اور پرولوگ کا جو انفرنس انجن ہے وہ انہی فیکٹس اور انہی رولز کو یوز کرتے ہوئے انفرنس اور کنکلوژنس ڈرا کرتا ہے اور اس سے آپ کو نتائج دیتا ہے. اور تیسرا اور آخری سیکشن ایک پرولوگ پروگرام کا جو گول کا سیکشن ہوتا ہے. کسی بھی پرولوگ پروگرام میں دیر از ٹو بی اونلی ون اینڈ ایگزیکٹلی ون گول، اور یہ گول ایک طریقے سے ایک اس کا جو مین پروگرام ہے پرولوگ کا، جہاں سے آپ کام اپنا شروع کرتے ہیں. یہ ایک کوئری ہے جو پوچھی جاتی ہے پرولوگ کے انفرنس انجن سے، اور پرولوگ کا انفرنس انجن جو ہے، جو آپ نے فیکٹس اور جو رولز جو پرولوگ کے ڈیٹا بیس میں اسٹور کیے ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ان سے کنکلوژنس ڈرا کرتے ہوئے اس گول کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ یہ گول سیٹسفائی ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا، اور اگر سیٹسفائی ہوتا ہے تو اس کا کیا ریزلٹس ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ کام چلتا ہے. پچھلی بار ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھی تھیں لسٹ مینیپولیشن کی، کہ پرولوگ میں لسٹ مینیپولیشن کیسے کی جاتی ہے. پرولوگ میں لسٹ مینیپولیشن کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ہیڈ اور ٹیل کا سیپریٹر جو ہے، وہ ایک ورٹیکل بار کا جو آپریٹر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یہ ورٹیکل بار کا آپریٹر جو ہے، یہ اس کی لسٹ کو بنانے اور اس کے حصے کرنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کیونکہ ایکچولی پرولوگ کا پروگرام ایک اسپیسیفیکیشن ہی ہوتی ہے، یہ ایک ڈیکلریٹو پروگرامنگ لینگویج ہے. اس میں ہم الگوریدم نہیں لکھتے، ہم اس میں یہ صرف یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ریزلٹس چاہیے، اور وہ انفرنس انجن خود بخود ان ریزلٹس کو ایک تھیورم پروونگ قسم کا میکانزم یوز کرتے ہوئے اس سے آپ کو ریزلٹس دیتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ورٹیکل بار جو ہے، یہ دونوں کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو بنانے کے لیے بھی اور اس کے حصے بیان کرنے کے لیے بھی. اور اس سلسلے میں ہم نے کچھ ایگزامپلس پچھلی بار دیکھی تھیں. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز جو آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ریکرجن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. ہم نے لسٹ کے کیس میں بھی دیکھا تھا، اور پرولوگ میں بھی زیادہ تر آپ پروگرام دیکھیں گے جو ریکرجن سے ہی ایکچولی اسپیسیفائی کیا جاتا ہے، کیونکہ ریکرسو جو اسپیسیفیکیشن ہے یہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے آپ کے پرابلم کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے، کہ یہ جو آپ کو ریزلٹس ملیں گے وہ اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، اور اس کی ایک کس شیپ میں وہ آپ کو ریزلٹس ملیں گے، اور اس کا اسٹرکچر کیا بنتا ہے. تو جب بھی آپ پرولوگ یا لسٹ میں پروگرامنگ کریں، تو اگر آپ کو ریکرجن پہ اتنا اچھا عبور نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکل پیدا ہوگی. تو ریکرجن کو اچھے طریقے سے سمجھنا ان طرح کے پروگرامز کے لیے بہت ضروری ہے. اب ذرا ہم لسٹ مینیپولیشن پہ ایک بار پھر سے چلتے ہیں اور کچھ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم اور قسم کے کام پرولوگ میں لسٹس کے اوپر آپریشن کیسے کر سکتے ہیں. تو آئیے ذرا سلائڈ پہ ایک بار پھر سے چلتے ہیں. In this example, we want to eliminate consecutive duplicates of list elements. That is, if a list contains repeated elements, they should be replaced with a single copy of the element, and the order of the element should not be changed. The example is, if we apply this clause which is compress on this list, which is A, 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 B, C, C, A, D, E, 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 and X. So
after compression we will get the value of this x, which is a b c a d e, which is, after compressing multiple copies or eliminating multiple copies of consecutive duplicates of list elements. हम ये कैसे कर सकते हैं, आइए जरा इसका कोड देखते हैं. To start with, we have this compress empty list and the result is an empty list. Obviously, if you have an empty list, the compression of that empty list, obviously there are no duplicate elements, so the result will be an empty list. If a list has only one element, which is, the second case, then obviously, that list does not have any duplicates, so, this is what we will get. That is, we will get the same list back. So, if we have an empty list or if we have a list with only one element, we get the same list back. Now, if these two conditions are not satisfied, let us, look at the third case, in which case we have duplicates. We have a list in which the first two elements are duplicate. That is, they are the same elements. So, what we will do is, in this case, we will replace these two elements with only one element and concatenate it with the rest of the list. So, if the first two elements of that list are duplicate, then we simply compress them into one, eliminate duplicate copies, and then concatenate that with the rest of the list, that is the tail of that list that we have. So, this is what we will get. Now, there is this fourth case. In this fourth case, we have two elements x and y which are not equal. So, in the head we have two elements x and y which are not equal to each other. X is not equal to y, and we have the rest of the list, which is the tail of the list, ys. So, the answer is x and the tail of the list will be y, then ys, and then that is concatenated to the rest of the list, that is the tail of the list, that was ys. So, the new list zs is y and ys, and this is zs. That is, now what we do is we compress, we take the first element out and we compress the rest of the list, because the first and the second elements, they were not the same. So, we will not delete any duplicates here in these first two elements. So, we will start our search for duplicates from the second element. So, what we do is we say we get this list which is x and concatenated by the compression of y and ys. Compression of this list y and ys. So, this is the recursive definition of this thing. So, one by one we will eliminate all these duplicates that we have in this, and this set of clauses will eliminate all duplicates in the list. यहाँ पर आपने इस एग्जाम्पल में एक बार फिर से देखा कि हमारी जो लिस्ट की मैनिपुलेशन का जो मैकेनिज्म है, जो वर्टिकल बार जो है, वो कितना पावरफुल वो कॉन्सेप्ट है और कितने आसानी से आपको बहुत मुश्किल काम करने में आपको मदद देता है. रिकर्सिवली वंस अगेन यू कैन स्पेसिफाई व्हाट यू वांटेड टू डू. 3-4 मुख्तलिफ कंडीशंस थी. पहली कंडीशन ये थी कि अगर लिस्ट एम्प्टी होगी तो जाहिर है कि आपको वही लिस्ट वापस मिल जाएगी, और अगर लिस्ट में सिर्फ एक एलिमेंट है तो वंस अगेन द सेम लिस्ट यू विल गेट बैक. तो ये दो तो बिल्कुल बेस कंडीशंस हो गई. तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर पहले दो एलिमेंट्स लिस्ट के जो हैं वो एक ही हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस इसका मतलब ये है कि उन दोनों में से हमने एक को एलिमिनेट करना है, और फिर हम ये करेंगे कि कंप्रेस करें उस लिस्ट को, यानी कि पहले दो एलिमेंट्स में से एक को हमने डिलीट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और एक और जो बाकी यानी कि टेल ऑफ द लिस्ट थी उसको जोड़ के जो लिस्ट बनी उसको दोबारा हमने कंप्रेस कर दिया,
और उस पे ये एल्गोरिथम्स दोबारा चलेंगे। अब चौथा हमारे पास स्टेप ये रह गया कि ये पहले 3 केसेस नहीं है, लिस्ट एम्प्टी नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट नहीं रह गया और पहले 2 एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं, वो मुख्तलिफ हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि पहला एलिमेंट हम उसी तरह रखेंगे और उसके बाद हम ये कहते हैं कि दूसरा एलिमेंट और टेल को मिला के जो लिस्ट बनती है उस लिस्ट को कंप्रेस करेंगे और फिर पूरी की पूरी लिस्ट x और उस कंप्रेस हुई लिस्ट में जब जोड़ देंगे तो ये हमारे पास नई लिस्ट बन जाएगी जिसमें सारे एलिमेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे। सो इस तरीके से ये एक रिकर्सिवली ये जो डुप्लीकेट्स इस लिस्ट में हैं ये एलिमिनेट हो गए। अगर आप इसको वैसे सोचें तो ये शायद इतना आसान काम नहीं होगा। आप इसका इटरेटिव प्रोग्राम लिखेंगे तो शायद वो तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकें, लेकिन रिकर्सिवली अगर आपके पास ये वर्टिकल बार ना हो तो इसको इतनी आसानी से करना मुमकिन नहीं है। ज़रा थोड़ी सी आपको और ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। आइए एक बार फिर से स्लाइड पे चलते हैं और चंद और एग्जाम्पल्स लिस्ट्स के बारे में देखते हैं। List membership is tested with the member predicate defined by member x comma this x vertical bar t. This is true because the first element is x and the second clause is member x comma this list h vertical bar t is, since x and h they are not equal, that is x does not match with the first element in this list, so we test it for the rest of the elements or the list of the rest of the elements, that is the tail of that list. So we call this thing recursively. So this is a built-in function, but you can define this function just like that. So when we call this function member b comma abc, since the first element does not match, it will match b with the rest of the list, that is bc. So in this case the first element of this new list bc matches with this member that we are trying to find. So in this case the answer is true, and if the match is not found at the end, then it will be false. One thing that you must remember is that variables are local to a clause, just like the formal arguments of a function. Local variables such as x1 and x2 are used to indicate a match of the subgoal and a head predicate of a clause. So there are local variables that are used, and from one iteration to the other they will lose their values. Let us look at a user defined data type. So we define a data type set. Set membership is going to be the same as list membership that we have already seen. So let us define the clauses for subset. Subset, if we have two sets and we want to find out if whether A is a subset of Y or not, what we have to do is we have to take these two sets. We say subset A vertical bar x comma y, that is the list that we have, that we create after concatenating A with x. Is it a subset of Y or not? So what we do is, in order for this to be a subset, all members of this list, they need to be present in this list Y also. So what we do is we check each element of this list one by one. So we take the first element A comma Y. Is A a member of Y? So we use the member clause that we have already seen, and the remaining list, that is X, is also a subset of Y. So here this comma is the conjunction. So this will be once again recursively done, and it will check each element of this list. It will take this list, take one element of this list one at a time, and recursively call this function subset again and again, and will keep on checking until you find a mismatch, that is there is one element in this list which is not present in Y,
or all elements of this list have been found in Y, and in that case you will get the answer true. It is also important to remember and write this clause that an empty set is a subset of all the sets, and the clause is written like this, that is subset this empty list comma Y, the answer is true. Similarly, we look at the intersection function. In this case, we are assuming that the list do not contain duplicate elements. So what we have done here is we are assuming that we have used the compress function, or actually not the compress function, we have eliminated all the duplicates from the list. So if the lists, they do not contain any duplicate elements, so intersection of list 1 and list 2 is the same definition of intersection that we use in mathematics. So intersection of an empty set with any set is an empty set. So this is our first clause. Intersection of one list, that is found by taking the first element x vertical bar r. So this is one list, and we take the intersection of y, intersection, the other set that we are using, or the other list that we are using in the intersection is y. So the answer is x comma z if x is also present in y. So how do we say that? We say member x y, that is x is a member of y. This is the same member predicate that we have written earlier or seen earlier. We have this cut predicate, which is the explanation mark. I will talk about that later on. Why are we using it? And intersection. So what we do is we test this x for membership in y, and we take the intersection of the rest of the list, that is r and y, and store the result in z. So if x is a member of this list, is member of y, it will be concatenated with the resultant list z, and that will be the whole result that we have. And the last predicate that we need to write here is x vertical bar r comma y comma z, means that we are taking the intersection of r comma y comma z. In this particular case, this is the condition when x is not a member of y. When x is not a member of y, in that particular case, we simply say, okay, we take the intersection of the rest of the list with y and store the result in z. Note one thing here, that if x is a member of y, the previous predicate that we saw earlier on will be used. That is where we looked at the first element and we said that that element was member of y. तो इस तरीके से हमने देखा कि रिकर्जन की मदद से किस तरीके से हम लिस्ट मैनिपुलेशन में मदद ले सकते हैं और किस तरीके से हम मुश्किल काम बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं. छोटे छोटे मेंबर फंक्शन जो हमने इससे पहले देखा था, उसको यूज़ करते हुए हमने सेट की जो बेसिक ऑपरेशंस थे, जिसमें इंटरसेक्शन है और मेंबरशिप जो है, ये इसको हमने देखा, सबसेट को हमने देखा. यूनियन वगैरह आप बिल्कुल इसी तरीके से लिख सकते हैं जिस तरीके से हमने इंटरसेक्शन को देखा. थोड़ी सी आप कोशिश करें तो आप इसको बड़ी आसानी से लिख लेंगे. सिर्फ थोड़ा सा रिकर्सिवली चीज़ों को सोचिए और कोशिश करें तो ये लिखा जाएगा. बहरहाल अब ज़रा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ये जो हमारा प्रोलॉग का इन्फ्रेंस का मैकेनिज़्म है और जो इसके नीचे जो लॉजिक का जो सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है. अभी हमने ये देखा कि किस तरीके से हम ये बयान कर सकते हैं रिकर्सिवली कि हमें क्या चीज़ चाहिए, और वो आपको जवाब वो खुद ब खुद मिल जाता है. आपको एक्चुअली कोई काम या प्रोग्राम या स्टेप्स उसके एल्गोरिथम के आपको लिखने नहीं पड़ते, वो पूरा सिस्टम जो है वो कर लेता है. कोई शख्स ये कह सकता है कि ये तो रिकर्जन ऐसे ही काम करती है, दूसरी लैंग्वेजेस में भी ये इसी तरीके से काम करेगी. अगर ये चीज़ फ़र्ज़ करें आप
سی میں لکھ دیں یہ مختلف کلوزز جو ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو اسی طریقے سے آپ کو ریزلٹس مل جائیں گے. شاید کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہو، لیکن اس کے انفرنس انجن کی پاور جو ہے وہ اگلی چند ایگزامپل سے آپ پہ بہت واضح ہو کے آ جائے گی. سب سے پہلے ہم ایک بڑی فیملیئر ایگزامپل دیکھتے ہیں اینڈ دیٹ از اے سارٹ. یعنی کہ آپ کے پاس ایک ایرے ہے یا ایک لسٹ ہے جس میں ایلیمنٹس ان آرڈرڈ پڑے ہیں اور آپ نے اس کو سارٹ کرنا ہے. تو آپ اس کی سارٹنگ کیسے اکمپلش کر سکتے ہیں؟ کیا پرولوگ کا جو انفرنس کا یا اندر جو اس کا رول بیسڈ یا اس کا جو تھیرم پروونگ کا جو میکانزم ہے، جو بھی اس کے اندر جو سسٹم جو بنا ہوا ہے، انفارچونیٹلی ہم اس کے اندر نہیں جا سکتے، اس وجہ سے میں اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن بہرحال جو اس کا سسٹم ہے جو آٹومیٹیکلی یہ سارا کام کرتا ہے، کیا اس کو یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ ہم سارٹ کرنا چاہتے ہیں اور سارٹنگ کا مطلب یہ ہے تو مجھے سارٹ کر دو؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یقیناً ہاں میں ہے. آل وی نیڈ ٹو ڈو از وی جسٹ نیڈ ٹو ٹیل کہ ہم نے سارٹ کرنا ہے اور سارٹنگ کا مطلب یہ ہے. اور وہ مطلب کیا ہے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ سارٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کے ایلیمنٹس جو ہیں لسٹ کے، جو پہلے جو آپ کے پاس لسٹ تھی، اب جو نئی لسٹ جو بنے گی سارٹ ہونے کے بعد، جو اس کی پرموٹیشن ہے، اس کے جو ایلیمنٹس جو ہیں ان کا ایک اسپیسیفک آرڈر ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اسینڈنگ آرڈر میں سارٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پہلا ایلیمنٹ وہ دوسرے ایلیمنٹ سے بڑا نہیں ہو سکتا، یا اس سے چھوٹا ہوگا یا اس کے برابر ہوگا. تو آئیے ذرا اس اسپیسیفیکیشن کو دیکھتے ہیں جو آپ کو سارٹ کے لیے لکھنی پڑے گی پرولوگ میں. Here are the three clauses that you need for sorting. Once again, the same recursive kind of definition. If the list is empty, you are done. It is sorted. If the list has only one element, it is sorted. So these two clauses are the base conditions. Now the third condition, which is if the list has more than one element, then in this particular case we say sorted x comma y vertical bar list, and the definition for that is x is less than equal to y. So when we say x comma y, these two are, x is less than equal to y, and sorted y vertical bar list, that is x is smaller than y and y is smaller than the rest of the elements in the list. یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ کتنی آسانی سے all you have to do is آپ کو یہ بتانا ہے کہ سارٹنگ ہے کیا چیز. سارٹنگ کا مطلب یہ ہے پہلا ایلیمنٹ دوسرے سے چھوٹا ہے یا اس کے برابر ہے، دوسرا ایلیمنٹ تیسرے ایلیمنٹ سے چھوٹا ہے یا اس کے برابر ہے. یعنی کہ پہلا ایلیمنٹ دوسرے سے بڑا نہیں ہو سکتا اور دوسرا ایلیمنٹ جو ہے ریکرسولی وہ ریسٹ آف دی ایلیمنٹ سے بڑا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اگلی لسٹ کی جو باقی جو رہ جائے گی اسی پہ ہم یہی ڈیفینیشن اور یہی اسپیسیفکیشن اپلائی کرتے جائیں گے اور ریکرسولی ہمیں یہ جواب مل جائے گا. سو آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ اسپیسیفائی وٹ یو وانٹ اینڈ ناٹ ہاؤ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو سارٹنگ کی اسپیسیفکیشن دی تھی اس میں ایکچولی جو پرولوگ کا جو انجن ہے وہ پرموٹیشنز جنریٹ کرے گا اور وہ دیکھے گا کون سی ایسی پرموٹیشن ہے جو اس اسپیسیفک ویلیو پہ فٹ ہوتی ہے. یعنی کہ اس اسپیسیفک ڈیفینیشن پہ جو پرموٹیشن فٹ ہوتی ہے وہ پرموٹیشن از دی ون دیٹ وی آر لوکنگ فار. تو ظاہر ہے کہ یہ سارٹ کرنے کا کوئی بہت ایفیشینٹ طریقہ نہیں ہے. پرموٹیشن از اے ویری ایکسپینسو آپریشن، اور اگر آپ بڑی لسٹ کو اس طریقے سے آپ سارٹ کرنے لگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ وقت لگ جائے اس کو سارٹ کرنے میں. بہرحال آپ کو جواب مل جائے گا کبھی نہ کبھی، اور یہ اٹ آل ڈیپینڈس پان کہ لسٹ آپ کی کتنی بڑی ہے. ذرا سی اگر آپ 100 ایلیمنٹس تک پہنچ جائیں گے اور اس کی ساری پرموٹیشنز آپ ڈیفائن کرنے شروع ہو جائیں گے تو اٹ میں ٹیک یو فار ایور ٹو سارٹ دیٹ لسٹ. یہاں پر بحث یہ نہیں تھی کہ یہ کتنا ایفیشینٹ ہے یا کتنا ایفیشینٹ نہیں ہے. یہاں پر صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ چاہے وہ ایفیشینٹ نہیں ہے لیکن فرام اے لاجک پوائنٹ آف ویو آل یو نیڈ ٹو ڈو از جسٹ اسپیسیفائی وٹ یو وانٹ.
ہم جو ہے سارٹنگ وغیرہ جو ہے وہ ایکسپلسٹ طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں، جس طریقے سے ہماری مثلا ببل سارٹ یا کوئک سارٹ ہے، وہ بھی ہم یہاں پر پرولوگ میں وہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں ریکرسولی، لیکن میں اس وقت اس کی طرف جانا نہیں چاہتا. یہاں پر صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم وٹ اگر بتا دیں تو پرولوگ کا انجن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کے لیے بہت کچھ کر دیتا ہے. اب ذرا پرولوگ کی جو اصل میں جس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے اور جس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، ذرا ان پہ ہم ایک نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ پزلز وغیرہ کس طریقے سے سالو کیے جا سکتے ہیں. اصل میں یہ تھیرم پروونگ ہے. آپ نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں تھیرم پروونگ کی ہوگی اور دیکھی ہوگی. تو تھیرم پروونگ جو ہے، یہ جو انفرنس انجن جو ہے، انفرنس میکانزم پرولوگ کا جو ہے، وہ آٹومیٹیکلی یہ آپ کو چیزیں مہیا کرتا ہے جو آپ نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں جب آپ نے کیا ہوگا تو جو آپ نے ہاتھ سے کی ہوں گی اور مینولی کچھ کنکلوژنز آپ نے ڈرا کیے ہوں گے. یہاں پر میں آپ کو ایک پزل دکھانا چاہتا ہوں جو ایک بڑا مشہور قسم کا پزل ہے. پرولوگ کے کانٹیکس میں کافی لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ، اور اگر آپ اس کو ایک نظر پہلے ہم ڈالیں گے، پھر اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہاتھ سے سالو کرنا یا مینولی سالو کرنا شاید آسان نہیں ہے. تو آئیے ذرا یہ اس پزل کو دیکھتے ہیں. The name of the puzzle is Who Owns the Zebra? Here is the specification of this puzzle. There are 5 houses. Each house has its own unique color. All house owners are of different nationalities. They all have different pets. They all drink different drinks. They all smoke different things. The Englishman lives in the red house. The Swede has a dog. The Dane drinks tea. The green house is on the left of the white house. In the green house, they drink coffee. The man who smokes cigarettes has birds. In the yellow house, they smoke pipe. In the middle house, they drink milk. The Norwegian lives in the first house. The man who smokes cigar lives in the house next to the house with cats. In the house next to the house with horse, they smoke pipe. The man who smokes hookah drinks soda. The German smokes bidi. The Norwegian lives next to the blue house. They drink water in the house that is next to the house where they smoke cigar. The question is, who owns the zebra? یہ ایک بڑا ٹپیکل سا ایک پرابلم ہے جس میں بہت ساری شرائط دی ہوئی ہیں. ونس اگین، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، آپ نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں اس طرح کی پرابلمس دیکھی ہوں گی، اس میں کچھ تھیرمز دیکھی ہوں گی جس میں آپ اسی طرح سے کچھ کنڈیشن اسپیسیفائی کرتے ہیں اور پھر یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا پرٹیکولر کنڈیشن کا جواب کیا ہے. بہت سے پزلز ہیں، مسٹری کے پزلز شاید آپ نے کچھ دیکھے ہوں جو آپ کو ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں اسی طریقے سے مختلف جو فیکٹس جو ہیں وہ بیان کر دیے جاتے ہیں اور ان سے آپ نے کنکلوژن ڈرا کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی کچھ ایک لمبی لسٹ تھی کچھ فیکٹس کی، جس میں یہ 5 لوگ ہیں جو 5 مختلف گھروں میں رہتے ہیں، جن کے پاس 5 مختلف جانور پیٹ ہیں. ہر ایک کے پاس اپنا اپنا پیٹ جانور ہے. ہر ایک مختلف طرح کا تمباکو پیتا ہے اور ہر شخص یا ہر گھر میں رہنے والے ان کے گھر کا ایک مختلف کلر ہے. مختلف نیشنلٹیز ہیں. تو یہ 5 کا ایک سیٹ ہے جس میں ہر چیز یونیک ہے. ان میں جو ڈرنکس ہیں وہ ان کی یونیک ہیں، ان کے پیٹس یونیک ہیں، ان کے کلرز یونیک ہیں. اور وہ اب ہم نے کنڈیشنز بیان کر دیں کہ کون سا کس طریقے سے رہتا ہے. جو چائے پیتا ہے وہ اس کا دوسرے کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے، کتا کس کے پاس ہے، بلی کس کے پاس ہے، کون نارویجین ہے، کون ڈینش ہے، کون برٹش ہے. اس طریقے سے یہ کچھ
بتا دیے. لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے بارے میں پورے کے پورے 5 فیکٹس نہیں بتائے گئے. کچھ 2 3 فیکٹس بتا دیے گئے مختلف چیزوں کے بارے میں, اور ہم نے اس سے یہ نکالنا ہے کہ ان 5 لوگوں میں سے زیبرا کس کے پاس ہے. Who owns the zebra? Can you solve this problem? آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں مینولی سالو کرنے کی. یقیناً اس کو مینولی اگر آپ کوشش کریں تو سالو کیا جا سکتا ہے, لیکن آئی ایشور یو کہ کسی عام بندے کے لیے اس کو سالو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اٹ ول ٹیک مینی آورس فار سم باڈی. جو ایک نارمل قسم کا بندہ ہے وہ اس کو ساری اس انفارمیشن میں سے جو بٹس اینڈ پیسز کو جوڑنا, یہ بالکل اسی طرح جکسا پزل ہے, بٹس اینڈ پیسز کو ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو سارے کو جوڑ کے جواب نکالنا آسان نہیں ہے. اٹس اے ڈیفیکلٹ پرابلم. اچھا, اب دوسرا سوال یہ ہے, کیا آپ اس کے لیے ایک کمپیوٹر پروگرام لکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ اس کے لیے سی پلس پلس یا اس سے ملتی جلتی کسی لینگویج میں کمپیوٹر پروگرام لکھنا چاہیں اور لکھنے کی کوشش کریں, ونس اگین شاید آپ کو جسے کہتے ہیں دانتوں پسینہ آ جائے. مشکل کام ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک ان سم آف دوز لینگویجز جو آرڈنریلی ہم یوز کرتے ہیں. اس پزل کی جو خاص بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لگتا ہے کہ بڑا ایک رینڈم سا پرابلم ہے, اور اس طرح کے پزلس ہمارے پاس کافی ہوتے ہیں. وہ جس طرح شرلاک ہومز کی مسٹری کے پزلس ہیں, یہ اسی طرح سے ملتی جلتی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال تو یہ جو ہے بڑا رینڈم سا پرابلم لگتا ہے, لیکن اس میں کنڈیشنز جو ہیں, کنسٹرینٹس جو ہیں, وہ بڑے یونیکلی ڈیفائنڈ ہیں, اور اس کا صرف ایک ہی سلوشن ہے اس پرابلم کا. اس کے ملٹیپل سلوشنز آپ کو نہیں ملیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیونکہ کلوزز بہت زیادہ ہیں, اور آپ کا جو پورا جو میٹرکس جو ہے مختلف کنڈیشنز کا وہ کافی لمبا چوڑا ہے, اس وجہ سے یہ آسان نہیں ہے اس کو مینولی بھی کرنا. اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ اگر آپ اسے سی پلس پلس وغیرہ میں لکھنا چاہیں گے تو آپ کوشش کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں, لیکن اکثر شاید مشکل میں پڑ جائیں گے, اور وہ جب کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس چیز کے لیے پروگرام لکھنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. کیا اب ہم کیا کریں اس طرح کا جب ہمارے پاس پزل ہو جس میں کافی لمبی چوڑی شرائط ہوں, بہت سارے کلوزز ہوں, تو کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ فارچونیٹلی پرولوگ از اے لینگویج ٹو سالو سچ کائنڈ آف پزلز. اٹ از مینٹ فار دیز. اس میں پورا انفرنس کا میکنزم یہی کام بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ اسٹیٹ دی فیکٹس. جو فیکٹس ابھی ہمارے سامنے پیش ہوئے تھے, ان فیکٹس کو ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے ہم نے بتا دینا ہے, اور پھر ہم نے اسے کہنا ہے کہ بھائی بتاؤ زیبرا کس کے پاس ہے, اور یہ آپ کو جواب دے دے گا. کیسے یہ پروگرام لکھیں گے آئیے ذرا دیکھتے ہیں. سو وٹ وی ڈو از وی جسٹ سمپلی اسٹیٹ دا فیکٹس. سو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے پرابلم کو اسٹرکچر دینا ہے. جو سلوشن ہمیں چاہیے اس کا ہم نے اسٹرکچر دینا ہے. وہ اسٹرکچر کیا ہے؟ وی سے کہ اٹ از اے 2 dimensional array that we are trying to find values for, جس میں انڈیویجول ایلیمنٹس میں, اور ہر array it's an array of arrays. Each array has 5 attributes, that is the color of the house, the nationality, the pet, the drink, and the kind of smoke. So each array has 5 elements, that is color, nationality, pet, drink, and smoke. So that is what we are trying to find out. And the list is a list of lists. So our solution set that we are going to have, S is equal to this 2-dimensional list of lists. The first list is C1, N1, P1, D1, S1. Then the second list is C2, N2, P2, D2, S2. So this is for the second house.
for the third house, we have this list C3, N3, P3, D3, S3. For the fourth house, we have C4, N4, P4, D4, S4. And for the fifth house, we have C5, N5, P5, D5, S5. So we have a two-dimensional matrix or a list of lists in which we have to fill values. So this is our solution set space. इसमें हमने appropriate values हमने भरनी है. Now we simply state the facts. The first fact is the Englishman lives in the red house. So we say member red, comma, now the Englishman is the nationality. So we fill the space, the color is red, the nationality is Englishman, and the rest of the three entries, that is the pet and the drink and the kind of smoke, that we do not know. So we do not state them here, we only state two facts, and we say that this list in which the first element is red and the second element or second attribute is Englishman is a member of our solution set. Okay, so we write the second condition. Second fact was the Swede has a dog. Now in this case we have the nationality and the pet. So we again state it very simply like we leave the first blank here. We do not know the color of the house. We know the nationality, which is Swede. We know the pet, which is dog. We do not know the drink, and we do not know the kind of tobacco that this person smokes. And we say that this is also a member of the solution set. Which row we do not talk about. We simply say that this is a member of this. Now, the third fact, the Dane drinks tea. Dane जो Danish है, Denmark का रहने वाला, drinks tea. So in this case, we do not know the color. We know the nationality, which is Dane. We do not know the pet. We know the kind of drink, which is tea. We do not know the kind of cigarette. So once again, we say that this is also a member of the solution set. Now you must be getting the feel of how to do things. Now let us move forward. The next fact is the green house is on the left side of the white house. So we define a predicate. We say left of green, this list which contains green color and the rest of the list. And there is this another entry in our solution set, which is probably one row in our list. We say the green one is left of white one, and the remaining elements we simply do not care, and we also say that this combination makes is part of our solution set. And remember that these are all separated by commas, all these predicates. So we are simply specifying the AND condition here. The next fact is in the greenhouse they drink coffee. So now we say member green dash dash coffee dash is also part of the solution set. Very simple, nothing very complicated. We have already seen these kind of clauses. The man who smokes cigarettes has birds. So in this particular case, we do not know the nationality, we do not know the color, but we know the pet and the kind of the tobacco. So we say birds and cigarettes, and that is also part of our solution set. In the yellow house, they smoke pipe. Now in this particular case, we say that the color is yellow and they smoke pipe. In the middle house, they drink milk. Now in this particular case, the middle house is row number 3. So for row number 3, the drink variable is D3. So we simply state that D3 is milk.
because we know that that is the value of the drink used in the middle house. The Norwegian lives in the first house. Now the first house is N1 because that is our first row. So in that particular case, we simply say, N1 is equal to Norwegian. The man who smokes cigar lives in the house next to the house with cats. So we define a predicate next to, which can be either on left or right. The previous one was left, so that was slightly easier. This is can be either left or right. So the man who smokes cigar lives in the house next to the house with cats. So we have two houses. In the first one, we do not know the color, the nationality, the pet, the drink, but we know the kind of tobacco or the kind of thing that they smoke. And in the other, we do not know the color, the nationality, but we know the type of the pet. And we say that these are next to each other, and this is also part of our solution set. That is this is a member of S, and this is in S. In the house next to the house with the horse, they smoke pipe. So this is a very, very similar to the previous. In this particular case, we simply now have the values of pipe and horse instead of cigar and cats as we had in the previous case. The man who smokes hookah drinks soda. So once again, we simply state that the man who, we do not know the color of the house, we do not know the nationality of the house, we do not know the kind of pet that this person keeps, but we know that they drink soda and they smoke hookah. So, once again, very similar kind of. The German smokes bidi. So in this particular case, we know the nationality and we know the kind of tobacco, German and bidi. It is not actually strictly speaking tobacco, but I'm using the generic term. The Norwegian lives next to the blue house. Now, there was a fact previously stated that the Norwegian lives in the first house. So that means blue house is the second house. But I am not going to solve this problem manually, but all we do is we simply state this fact once again using the next to clause which we have. And in this particular case, we say that this list in which we have this Norwegian, the first two element is the color and the Norwegian and the rest of the list. And we have the color of this house, which is next to this, and the rest of the list. So the only two elements are available here, and that is what we care about. And the last clause is, they drink water in the house that is next to the house where they smoke cigar. So once again, we use the next to clause, and in this case we simply put the values of water and cigar there, and we say that this is also a member of this. Although it is not required, but we can also specify that each house has its own unique color. All house owners are of different nationalities. They all have different pets. They all drink different drinks. They all smoke different cigarettes. So we can say this thing, but this is not really necessary. But anyway, to be on the complete side, that for the sake of completion, we should state all these facts also, which are very, very similar, that we simply say C1 is not equal to C2, C1 is not equal to C3, C1 is not equal to C4, C1 is not equal to C5, and so on and so forth. C2 is not equal to C3 because we have already talked about C1 and C2. So we are not going to say this for C2 again. So C2 is not equal to C3, C2 is not equal to C4, C2 is not equal to C5, C3 is not equal to C4, C3 is not equal to C5, and C4 is not equal to C5. Similarly, we state same conditions for all n's, that is n1, n2, n3, n4, n5,
and P's, that is P1 to P5, and D's from D1 to D5, and S from S1 to S5. So once we have stated all these facts, we write a predicate, for finding out who owns the zebra. So this is member. We don't care about the color. We want to find out the nationality, so we use this variable W, and atom zebra, and we do not care about the drink and the kind of smoke, and we ask our system to write who owns the zebra. The left of predicates are defined as follows. Left of L1 comma L2 is head and the rest of the tail. If L1 and L2, they are the first and second houses, and otherwise left of L1 L2 is you take the first one out and you apply it recursively on the rest of the list. And we have next to L1 comma L2 is defined as left of L1 comma L2 or left of L2 comma L1. That is, if L1 is next to L2, that is either L1 is on the left of L2 or L2 is on the left of L1. So these are very simple conditions. So I encourage you to execute this program and find out who owns the zebra. So आपने ये देखा कि कितनी आसानी से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया. मैंने आपको इसका जवाब नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया. I want you to run this program, to type it and actually execute this program and run it and find out the answer yourself. एक बार आप इसको चला के देखिए, लेकिन बहरहाल आप यकीन करें कि ये प्रोग्राम ठीक लिखा हुआ है. कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने ये देखा कि ये कितनी आसानी से हमने इस प्रोग्राम को लिख लिया. All we had to do was specify the facts. Just state the facts and store the facts in our database, اور وہ خود بخود جو انفرنس کا میکنزم جو ہے وہ اس پزل کو سالو کر دے گا. جس طریقے سے میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ اگر آپ اسی پرابلم کو سالو کرنا چاہیں گے, کوئی آپ اس کا لکھنا چاہیں گے C++ میں یا C میں یا اس سے ملتی جلتی کسی لینگویج میں, یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا. اس میں آپ کو بہت مشکل ہوگی اور بہت تگ و دو آپ کو کرنی پڑے گی. ظاہر ہے کہ کہ لکھا تو جا سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹ از ناٹ پاسبل, بٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. ایٹ دا سیم ٹائم اف یو ٹرائی ٹو سالو دس پرابلم مینولی, once again it is going to be quite hard. It is not going to be easy. میں آپ کو once again encourage کروں گا کہ ذرا کاغذ پینسل لیجئے اور اس کو سالو بھی کرنے کی کوشش کریں, تو پھر آپ کو صحیح معنوں میں اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ جو پرولوگ کی جو انجن جو ہے وہ کتنا پاورفل انجن ہے, اور اس طرح کے کام جہاں پر آپ کے پاس فیکٹس ہوں اور ان فیکٹس میں آپ نے کچھ انفارمیشن آپ نے ڈیڈیوس کرنی ہو, تو وہ کتنی آسانی سے یہ سارا میکانزم خود بخود آپ کو یہ چیز پرووائڈ کر دیتا ہے. اور یہی یہ پروگرامنگ ان لاجک ہے, اور پروگرامنگ ان لاجک کا مقصد یہی تھا, اور یہ اس کی مین پاور ہے جو جس طرح کے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہم اگلے لیکچر میں اس کو ذرا اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ اس کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ یوز ہے پرولوگ کا, جس کو ہم ایکسپرٹ سسٹمز کہتے ہیں. ایکسپرٹ سسٹمز ہم پرولوگ میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. بہرحال یہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے. ایک بار آپ یہ یاد رکھیے کہ ان پرولوگ آل وی ڈو از وی سمپلی اسٹیٹ وٹ, وی ڈو ناٹ اسپیسیفائی ہاؤ. اینڈ دی پرولوگ انجن, اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے پرابلم کو فارمولیٹ کر لیں, اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو اسپیسیفائی کر لیں, یہ پرولوگ کا انجن جو ہے وہ آپ کو ریزلٹس دے دے گا. یہ انجن از ناٹ ایفیشینٹ. ظاہر ہے کہ اگر یہ ایفیشینٹ ہوتا تو کسی اور پروگرامنگ لینگویج کی شاید کم ضرورت ہونی تھی. یہ انجن اتنا آسان نہیں ہے, ایفیشینٹ نہیں ہے,
اس میں پروگرام جو لکھا جاتا ہے آپ کو جواب ملنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اس نے سارا وہ پرموٹیشنز وغیرہ اس کے بنا کے اور اس نے نیٹ ورک بنا کے مختلف لاجک سیکوینسز کا اور اس نے کنکلوژنز ڈرا کرنے ہوتے ہیں، بیکورڈ چیننگ یہ استعمال ہوتی ہے، اور پوری ایک طریقے سے جو سرچ اسپیس جو ہے، جتنی بڑی آپ کی اسپیس ہے پرابلم کی، وہ پورے کو سرچ کر کے اس کا پرابلم کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے. سو دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی، اٹ از ناٹ ایزی، اٹ از ناٹ ایفیشینٹ، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اٹ گیوز یو ریزلٹس. اور اس طرح کے کاموں کے لیے جس میں پروگرام لکھنا جو لاجیکل تھنکنگ ہے اور لاجیکل انفرنسنگ جس میں ہوتی ہے، اتنی آسانی سے آپ اس کا الگوریدم نہیں لکھ سکتے، اس طرح کے کاموں کے لیے یہ بہت ایک ایفیشینٹ اور ایک بہت اچھی لینگویج ہے، اور اس میں بڑی پاورفل اس میں گنجائش ہے. بہت اس میں کنسٹرکٹس اس طرح کے ہیں جو آپ بڑی آسانی سے اس طرح کے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں، اور آپ شیلس لکھ سکتے ہیں جہاں پر اس طرح کے پرابلمس آپ اسے دیں اور وہ آپ کو اس کے سولوشنس دے سکے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ پرولوگ میں ایکسپرٹ سسٹمز کیسے بنا سکتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل ایکسپرٹ سسٹم کی آپ کو دوں گا. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.